بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحر نیوز دیکھنے والے تمام دوستوں کو ریاض احمد ملک کی جانب سے السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سحر نیوز اور آج ہم حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک دلچسپ سٹوری سنانے جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جہاں کہیں بھی بیٹھے ہوں گے، نوجوان طبقہ فارم 45 اور 47 کا تذکرہ کر رہا ہوتا ہے، مگر شاید انہیں یہ علم نہیں کہ اب تو انہیں فارم کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے۔ مگر کیا میں پاکستان کے بعد سے آج تک وہ طاقتیں جو الیکشن کو ادھر ادھر کرتی آ رہی ہیں، آج ہم ان کے بارے میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ مگر آپ سے گزارش ہے کہ اگر اب تک آپ نے سحر نیوز HD ریاض احمد ملک کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سحر نیوز HD ریاض احمد ملک کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارا اور آپ کا ساتھ جوڑا رہے۔ تو ناظرین، دیکھیں ہمارے ولاگ کی سٹوری۔ 8 فروری 2024 کا الیکشن آخر اپنے منطقی انجام کو پہنچا۔ فارم 45 سے 47 اور پھر فارم 49 سے ہوتے ہوئے جنہوں نے اسمبلیوں میں پہنچنا تھا وہ پہنچ گئے۔ ہماری آج کی ویڈیو نوجوان نسل کے لیے ہے جو صرف 8 فروری 2024 کے الیکشن میں ہونے والی دھاندلی کو ہی فوکس کیے ہوئے ہیں اور فارم 47 کے تحت جیتنے والوں کو مینڈیٹ یا ووٹ چور قرار دے کر سیاست چھوڑنے کے مشورے اور ویڈیوز پیغامات پہنچاتے رہے ہیں۔ یہ معلوماتی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں ماضی میں ہونے والے انتخابات کے نتائج بارے پتہ نہیں ہے اور وہ الیکشن 2024 کے نتائج کو ہی عجوبہ سمجھ رہے ہیں۔ اس گورکھ دھندا کو سمجھنے کے لیے ہم ماضی کی طرف پلٹتے ہیں اور گزشتہ 2018 کے الیکشن سے ہی واپسی کا سفر شروع کرتے ہیں۔ ویورز، 2018 کے الیکشن سے کچھ عرصہ قبل نون لیگ کے سدا بہار MPA چودھری لیاقت علی خان کی وفات ہوئی۔ انتخاب میں ان کے صاحبزادے نون لیگی امیدوار سلطان حیدر علی خان کو اپنے تمام ممبران اسمبلی کے ساتھ ساتھ سردار غلام عباس خان کے اس وقت کے مضبوط سردار گروپ کی بھی حمایت حاصل تھی۔ پاکستان تحریک انصاف نے مقابلے کے لیے پہلی مرتبہ راجہ طارق افضل کالس کو میدان میں اتارا۔ توقعات کے عین مطابق راجہ طارق افضل کالس اپنے حریف لیگی امیدوار سلطان حیدر علی خان سے 29,000 ووٹوں کی لیڈ سے ہار گئے۔ پھر آخر 5 ماہ میں ایسا کیا چمتکار ہوا کہ جولائی 2018 کے الیکشن میں تحریک انصاف ضلع چکوال کی 6 میں سے 5 نشستوں پر بھاری مارجن سے جیت گئی۔ وہ کون سا ایسا جادو تھا جس کے ذریعہ سردار غلام عباس خان کو اپنے گروپ سمیت اچانک ہی باور کرایا گیا کہ نواز شریف ملک دشمن ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، لہٰذا سردار غلام عباس خان نون لیگ چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بن گئے۔ سردار عباس نے اپنی اور سردار آفتاب اکبر دونوں کی ٹکٹیں بھی لے لیں۔ اور وہ کون سی طاقت تھی جس کے ایما پر سردار ذوالفقار عبداللہ، جو الیکشن کے انعقاد سے ایک رات پہلے تک نون لیگ کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں اٹھا رہے تھے، اچانک تحریک انصاف کو پیارے ہو گئے؟ اور وہ کون سی طاقت تھی جس نے سردار غلام عباس خان جیسے بے داغ کردار کے مالک شخص کو بچگانہ قسم کے الزامات کے تحت نااہل قرار دیا اور پھر سردار ذوالفقار عبداللہ کو سردار گروپ کے ووٹوں سے MNA بھی بنوا دیا؟ ویورز، اب ہم ذرا اور پیچھے چلتے ہیں۔ 2013 کا الیکشن جسے آصف علی زرداری نے آروز کا الیکشن قرار دیا، اور وہ کون سی طاقتیں تھیں جنہوں نے ایسے بیلٹ پیپر سے بیلٹ باکسز بھر دیے تھے جن پر سردار غلام عباس خان کا انتخابی نشان بارہ سنگا موجود ہی نہیں تھا؟
2013 کا الیکشن نون لیگ شاید بغیر دھاندلی کیے بھی جیت جاتی، مگر ہر لیگی امیدوار کے بیلٹ بکسوں میں 20 سے 25 ہزار فالتو ووٹ کیوں بھرے گئے؟ ویورز، 12 مئی 2013 کے ڈان اخبار میں ایک بڑا دلچسپ ایڈیٹوریل چھایا ہوا تھا جس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ کچھ مخفی طاقتوں نے جو بلا وجہ دھاندلی کرائی، اس کے انتخابی نتائج کو نون لیگ کی حکومت کمزور کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اور پھر 14 اگست 2013 کو عمران خان نے اپنا مشہور زمانہ لانگ مارچ اور دھرنا شروع کر دیا، مگر وہ اگلے 126 دن نامعلوم امپائر کی اس انگلی کے کھڑی ہونے کا انتظار کرتے رہے جو 2018 تک نہ اٹھی، اور جب 2022 میں ایک مرتبہ پھر اٹھی تو عمران خان کو ہی آؤٹ دے دیا۔ ویورز، اب تھوڑا اور پیچھے چلتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ 2002 کے الیکشن میں چودھری ایاز امیر اور ان کے ووٹر سپورٹرز تمام شب الیکشن جیتنے کا جشن مناتے رہے، مگر طاقت کا سرچشمہ کہیں اور جا پھوٹا۔ اب 22 سال بعد چودھری ایاز امیر اور ان کے ساتھیوں کو 2002 کی یاد تو ضرور آئی ہوگی۔ ویورز، 2002 سے اور پیچھے چلتے ہیں، وہ کون سی طاقت تھی جس نے جنرل عبدالمجید ملک جیسے منظور نظر شخص کی میٹرک کی سند کو تب جعلی قرار دلوایا جب وہ اس طاقت کی منشا اور مرضی کے خلاف میدان میں کھڑے ہو گئے؟ یہ وہی جنرل عبدالمجید ملک تھے جو اسی طاقت کے زور پر سردار محمد اشرف خان کا الیکشن آخری رات چرا لیا کرتے، اور ہمارے بھولے عوام اسے جنرل کا آخری پھیرا سمجھ کر بخوشی قبول کر لیا کرتے۔ آخر بات یہاں تک پہنچی کہ سردار محمد اشرف خان کے داماد جنرل افتخار علی خان اپنے سسر سے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ماما جی تانوں پتہ جو ہے کہ اگلے تواڈے نال نہیں ہن تے انج زمیاں ویچ کے پیسے وجیندے پے ہو۔ داماد کی یہ بات سن کر سردار محمد اشرف خان نے سیاست سے ریٹائرمنٹ اختیار کر لی۔ یہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سردار محمد اشرف خان نے 4 الیکشن ہارے، کیونکہ وہ والے اگلے ان کے ساتھ نہیں تھے۔ 1985 سے 1993 کے درمیان جس طاقت نے سردار محمد اشرف خان کے مقابلہ میں جنرل عبدالمجید ملک کو حلقے میں محنت کیے بغیر جتوایا، اسی طاقت نے جنرل مجید ملک کو ضلع ناظمی کا الیکشن ہروا کر 0 کر دیا۔ ویورز، اب ہم 80 اور 90 کی دہائی سے بھی پیچھے 1960 کی دہائی میں چلتے ہیں، جب سرداران کوٹ اور سرداران دلہ کا سیاسی ڈنکا بجتا تھا، لیکن اس کے پیچھے بھی نواب آف کالا باغ امیر محمد خان سے زیادہ ایوب خان کی وردی کا زور تھا۔ عوام مادر ملت کے ساتھ تھے اور طاقت ایوب خان کے پاس تھی۔ مقبولیت جناح کی بہن فاتی کی تھی، مگر قبولیت کالا باغ کے بالکوں کی۔ لیکن ویورز، جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ پاکستان بننے کے بعد شروع ہوا، ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے ہی کے بھی کچھ ایسے ہی قصے موجود ہیں۔ بات کرتے ہیں 1937 کی، جب متحدہ پنجاب میں تمام مسلمان، ہندو، سکھ یونینسٹ پارٹی کے پلیٹ فارم پر اکٹھے تھے اور ان کی سربراہی ہمیشہ مسلمانوں کے ہاتھ ہوتی تھی۔ سر سکندر حیات اور خضر حیات ٹیوانا بڑی مضبوط گرفت کے ساتھ ایک خوشحال اور متحد پنجاب کے وزیر اعظم رہے۔ پھر بین الاقوامی طاقتوں نے فیصلہ کیا کہ ہندوستان کو بغیر تقسیم کیے یہاں سے چلے جانا دنیا کے پاور بیلنس کو شاید خراب کر دے،
لہٰذا 1940 میں قرارداد پاکستان منظور ہونے کے فوراً بعد ہی مخفی طاقتوں نے کچھ ایسا جادو چلایا کہ یونینسٹ پارٹی کے مضبوط الیکٹیبلز جوک در جوک مسلم لیگ میں شامل ہونے لگے۔ انہی الیکٹیبلز میں چکوال سے راجہ محمد سرفراز خان بھی شامل تھے، جنہوں نے 1942 میں بظاہر میاں ممتاز دولتانہ اور ملک فیروز خان نون کے کہنے پر شاید انہی مخفی طاقتوں کے اشارے پر مسلم لیگ میں شمولیت کی۔ اس طرح یونینسٹ پارٹی کی ایک اور جیتی جتائی سیٹ مسلم لیگ کی جھولی میں آن گری۔ یہاں پر چکوال کا ایک دلچسپ واقعہ اور بھی ہے۔ بھگوال کے چودھری امیر خان اور ان کے عزیز چک نورنگ کے چودھری نور خان پرانے مسلم لیگی تھے، جو سرداران چکوال اور راجہ محمد سرفراز خان کے پرانے مخالف تھے۔ جب راجہ محمد سرفراز خان مسلم لیگ میں شامل ہوئے تو ان دونوں حضرات نے شدید مخالفت کی اور مسلم لیگ کا ٹکٹ لینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگایا، لیکن جب ٹکٹ کے انٹرویوز جو کہ کلکتہ میں ہو رہے تھے کا وقت آیا تو چودھری نور خان اچانک 3 دن کے لیے مسنگ پرسن ہو گئے۔ یہ قیام پاکستان سے پہلے کی بات ہے۔ آپ شاید سمجھتے ہیں کہ مسنگ پرسن صرف آج کل ہی ہوتے ہیں، لہٰذا تسلی رکھیں، اس طرح کے کام بہت پہلے بھی ہوتے رہے ہیں۔ 3 دن بعد جب چودھری نور خان منظر عام پر آئے تو انٹرویوز ہو چکے تھے۔ انہوں نے بڑا واویلا کیا، شور مچایا، مگر طاقتوں کے آگے کس کی چلتی ہے۔ آخر ضد میں آ کر اور چڑ کر چودھری نور خان نے قائد اعظم کی مسلم لیگ کی مخالفت کا فیصلہ کیا، لہٰذا وہ اس وقت سے نور خان گاندھی کے نام سے مشہور ہیں۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ خفیہ طاقتیں صرف آج کل ہی نہیں پائی جاتی، یہ ہمیشہ سے تھیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ آپ کے خیال میں صدر جارج بش امریکہ جیسے ملک میں جہاں کے عوام اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ساری طاقت کا چشمہ وہ یعنی عوام ہیں، وہاں پر بھی جارج بش ہارا ہوا الیکشن جیت جاتے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ اپنی تمام تر مقبولیت کے باوجود گزشتہ الیکشن ایک غیر مقبول ضعیف العمر شخص سے ہار جاتا ہے۔ مشہور امریکی رائٹر مارک ٹوین نے کیا خوب بات کہی ہے کہ اگر انہیں ذرا سا بھی شائبہ ہو جائے کہ ہمارے ووٹ سے تبدیلی آ سکتی ہے تو وہ ہمیں کبھی ووٹ نہ ڈالنے دیں۔ انہیں اور وہ سے کیا مراد ہے آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ لہٰذا 8 فروری 2024 کے جنرل الیکشن کے نتائج پر زیادہ رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ناظرین، یہ تو تھی ہمارے آج کے ولاگ کی سٹوری۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ ناظرین، اگر ہماری یہ سٹوری آپ کو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا، ساتھ کمنٹس میں ہمیں ضرور اپنے خیالات سے آگاہ کیجئے گا۔ کل حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔